اللہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ وعلی آلہ واصحابہ ومن والاہ اما بعد۔ پچھلے درس میں ذوی الارحام کے بارے میں اختصار سے ہم نے پڑھا تھا، اس میں صرف علماء کا اختلاف وہ ذکر کیا تھا، اور پھر ہم نے اگلے درس کا وعدہ کیا تھا۔ پچھلا درس 26 نمبر درس فرائض کے دروس میں سے، اور یہ جو ہے آج جو ہم درس پڑھیں گے اس میں ایک معمولی سا اضافہ ہوگا ایک دوسرے نئے مسئلے کا، اور پھر جو انشاءاللہ اس باب سے ہم آگے بڑھیں گے۔ پچھلے درس میں ذوی الارحام تھا۔ ذوی الارحام کا خلاصہ یہ ہے کہ چونکہ جو الرحبیہ جنہوں نے لکھی ہے، امام ابو عبداللہ الرحبی، جو کہ 577 میں جن کی وفات ہوئی ہے، وہ چونکہ شافعی المذہب ہیں، تو انہوں نے الرحبیہ میں باب الرد ذکر نہیں کیا۔ باب الرد جو کہ وہ آگے آئے گا، اور یہاں پر ہم نے کہا تھا کہ بھئی رد کا جو مذہب ہے یہ امام ابو حنیفہ کا ہے، اور اسی طرح امام احمد کا ہے۔ تو اس میں وہ یہ کہتے ہیں کہ ان ابقت الفروض بعد الترکہ وليس ثم عاصب قد ملک فرده لمن سوى الزوجين من كل ذي فرض بغیر مین۔ کہتے ہیں کہ ان پر رد کر دو، اور واجعل لهم من عدد السهام من اصل 6 على الدوام ان تختلف اجناسهم والا فاصلهم من رؤوسهم تجلى۔ ہاں، تو ان کا مذہب یہ ہے، یہ انہوں نے حنابلہ کا مذہب ذکر کیا ہے۔ ان کا مذہب یہ ہے کہ بھائی ذوی الارحام میں سب جو ہے وہ ایک برابر ہیں، ان تختلف اجناسهم والا فاصلهم من رؤوسهم تجلى۔ ہاں، تو کہتے ہیں کہ یہ کام کر دو۔ کیا کام کر دو؟ سب کو برابر برابر دے دو۔ نزلهم مكان من ادلوا به ارثا وحجبا هكذا قالوا به۔ یہ تو ذوی الارحام میں ہے، لیکن یہ رد میں یہی ہے جو میں نے آپ سے کہا کہ رد میں ان کا یہ مسئلہ ہے کہ ذوی الفروض پر رد ہوگا، اور وہ کہتے ہیں کہ جو زوجین ہیں ان پر رد نہیں ہوگا، اور احناف کا مذہب ہے کہ زوجین پر بھی رد ہوگا، اور زیادہ قریب قول جو ہے وہ یہی ہے کہ زوجین پر رد ہوگا، واللہ اعلم۔ اب جو ہے یہاں پر مقر لہ بالنسب علی الغیر، یہ ایک نیا مسئلہ ہے، یعنی ہمارے اس درس میں، نہیں تو ویسے تو پرانا ہی مسئلہ ہے، کتابوں میں بھی لکھا ہوا ہے، لیکن ہمارے درس میں پہلی بار آیا ہے مقر لہ بالنسب علی الغیر، یعنی کسی شخص نے کسی کے نسب کا دعویٰ کر دیا کہ یہ میرا بھائی ہے، تو کیا اس کی میراث وہ لے کر جائے گا اس سے یا نہیں؟ تعریفہ هو أن ينسب الرجل مجهول النسب إلى أحد أقربائه قال به أبو حنیفہ۔ اس کے قائل کون ہیں؟ ابو حنیفہ ہے، صرف مقر له بالنسب على الغیر۔ پھر اس کے شروط ہیں، یعنی اس کی تعریف کیا ہے؟ تعریف اس کی ہے کہ کوئی شخص یہ کہے کسی مجہول النسب انسان کے بارے میں کہ بھائی یہ میرا بھائی ہے، میرے والد سے پیدا ہوا ہے، یہ کہہ دے وہ۔ اچھا بھائی، اب تم نے تو اقرار کر لیا کہ میرے والد سے پیدا ہوا، تمہارے 4 بھائی اور ہیں، وہ کہہ رہے ہیں کہ نہیں یہ ہمارا بھائی نہیں ہے، تم کہہ رہے ہو نہیں یہ ہمارا بھائی ہے، یہ مسئلہ ہے۔ شروطه الشرط الاول ان يكون الاقرار على الغير بحيث يقول هذا ابن عمي او هذا ابن اخي۔ اقرار وہ غیر پر ہو، کیسے کہے کہ بھئی یہ میرا چاچا کا لڑکا ہے، یا یہ میرا بھائی کا بیٹا ہے، اس طرح۔ ان يكون المقر له مجهول النسب، جس کے لیے اقرار کیا جا رہا ہے کہ تم اس کے بارے میں کہہ رہے ہو کہ یہ میرا اپنا ہے یا یہ میرا بھائی ہے، وہ مجہول النسب ہو، کیونکہ وہ معروف النسب ہوگا تو نسب تو اس کا معلوم ہے، تم جھوٹے کہلاؤ گے، لیکن مجہول النسب ہے تو تمہاری بات میں صداقت ہے۔ الغیر یکذب المقر فی ھذا، یعنی کیا مطلب کہ وہ مقر یہ کہے کہ فلان المجہول النسب من عمی او انہ اخی او ابن اخی، یہ اس طرح یہ ابن اخی ہے۔ یہ
ويكذبه عمه أو أخوه بحيث يقول لا ليس هذا ابني، فها هنا يرث المقره من ميراث المقر له من میراث المقر فقط ولا يرث من میراث العم او الاخ۔ دیکھیں اس کا خلاصہ یہ ہے، زید یہ کہتا ہے کہ یہ فلانا جو ہے محمد، یہ جو محمد ہے بھائی، یہ میرے بھائی کا بیٹا ہے، اور زید کا بھائی یہ کہے کہ بھائی یہ میرا بیٹا نہیں ہے، اور زید یہ کہے کہ نہیں یہ میرے بھائی کا بیٹا ہے۔ اچھا، تو زید کے بھائی نے تو انکار کر دیا کہ میرا بیٹا نہیں ہے، تو یہ محمد جو ہے یہ زید کے بھائی کی میراث نہیں لے کر جائے گا، کیونکہ اس نے تو انکار کیا ہے، لیکن محمد نے اس کے لیے اقرار کیا ہے، تو محمد نے اقرار کیا ہے تو محمد کی جو میراث ہے صرف اس میں یہ اس کا شریک ہوگا۔ یہ اس کی پہلی مثال ہے۔ دوسری مثال اس کی ایسے ہے کہ 4 بھائی ہیں، اور ایک بھائی نے یہ اقرار کر دیا کہ یہ فلانا جو ہے یہ بھی ہمارے باپ سے پیدا ہوا ہے، یہ بھی میرا بھائی ہے، اور 3 بھائی کہیں کہ نہیں بھائی یہ ہمارا بھائی نہیں ہے، ہمارے باپ سے پیدا نہیں ہوئے، تو کوئی پرایا بندہ آئی ہے، اور یہ ایک بھائی جو ہے اصرار کرتا پھرے کہ نہیں یہ ہمارا بھائی ہے۔ تو جب ان 4 بھائیوں کی میراث تقسیم ہوگی تو جس بھائی نے اس الگ بندے کا اقرار کیا ہے، یہ الگ بندہ اس کی میراث میں اس کا شریک ہوگا، کہ اس کے میراث میں سے آدھا اس کو دے دیا جائے گا۔ تو یہ طریقہ جو ہے وہ ہوگا۔ تو اپنے بھائی یہ جس نے اس کے لیے اقرار کیا ہے اس کی میراث سے حصہ لے کے جائے گا، دوسروں کی میراث سے نہیں لے کے جائے گا، کیونکہ الاقرار حجت قاصرہ واقرار المقر فی حقہ کالوصیہ، اور اس کا اقرار گویا ایسا ہے کہ گویا وصیت کر کے جا رہا ہے، لأن المرء یؤخذ بإقرارہ ومذهب الجمہور انہ لا ارث لہ، جمہور کہتے ہیں کہ اس اقرار کا کوئی اعتبار نہیں ہے، کوئی اس کو میراث نہیں ملے گی۔ وَأَمَّا دَلِيلُ الرَّدِّ لِبَيْتِ الْمَالِ فقال صلی اللہ علیہ وسلم انا وارث من لا وارث لہ۔ یہ پھر یہاں پر جو ہے وہ پہلی والی بات آ گئی رد والی، اور یہ انشاءاللہ آگے اپنی جگہ پر ہی آئے گا یہ مسئلہ، اور اس کو جو ہے وہاں پر بیان کریں گے رد کا مسئلہ، کہ رد ذوی الفروض سے مال بچ گیا یہ کس کو دیں گے، اس کا مسئلہ انشاءاللہ باب الرد میں آئے گا۔ یہاں پر آپ نے کیا کرنا ہے، یہاں آپ نے یہ چیزیں دیکھنی ہے، اقسام المال کی کتنی قسمیں ہیں آپ ذکر کریں گے، اختیاری ہے، قہری ہے، اور اس میں جو آپ خلاف ذکر کریں گے۔ اذکر الحقوق الاربع للمیت، میت جب فوت ہو جاتا ہے تو سب سے پہلے 4 حقوق اس کے ادا کرنے ہوتے ہیں، وہ آپ ذکر کریں گے۔ کفن دفن ہوگا، اور اس کے بعد جو ہے وہ قرض ادا کیا جائے گا، وصیت تیسرے مال میں تیسرے حصے میں سے، چوتھے نمبر پہ جو ہے تقسیم المال علی الورثہ۔ اذکر ترتیب الورثہ، پہلے اصحاب الفروض ہیں، اور اس کے بعد عصبات ہیں، اس کے بعد جو ہے وہ رد علی العصبات، اور اس طرح پھر ذوی الارحام، یہ آپ نے ذکر کرنا ہے۔ اذکر معنی الفرد لغۃ واصطلاحا، الفرد هو القطع، یہ آپ نے ذکر کر دیا، اور اصطلاحاً جو ہے وہ ایک مخصوص حصہ وہ آپ نے ذکر کرنا ہے، معنی الفرد لغۃ واصطلاحا۔ اور یہاں پر شاید اس سوال میں تھوڑی غلطی ہے، کیونکہ اگر اصطلاحاً یہاں پر لے لیا جائے تو فرد اور واجب وہ وہی ہے کہ ما امر به الشارع امرا جازما، یہ اس کی تعریف ہے، اور اس کا حکم کیا ہے کہ ما یثاب فاعلہ ویستحق تارکہ العقاب۔ ہاں، تو یہاں پر آپ نے اصطلاح میں وہ تعریف لکھ دینی ہے جو اوپر گزر چکی ہے، یہ جو میں نے کی ہے یہ تو اصولیین کی تعریف ہے۔ اذکر اقسام العصبہ مع الاسماء، یہاں پر آپ نے لکھنا ہے کہ عصبہ بالنسب، عصبہ بالسبب۔ عرف موالات المعاقدہ مع الخلاف و ادلہ، یہ امام ابو حنیفہ نے اس پہ صرف قول کیا ہے۔ موالات المعاقدہ کون، کہ وہ کہتے تھے کہ دم دمک
وترثني وأرثك. من قال بتوريث المقر له بالنسب على الغیر مع الشروط. ابو حنیفہ اس کے قائل ہیں توریث ذوی الارحام فیہ خلاف اذکرہ، ذوی الارحام کے میراث میں جو ہے وہ اختلاف ہے اور اس کو آپ ذکر کریں اس خلاف کو، کیونکہ اس میں دو ائمہ کا قول یہ ہے کہ ذوی الارحام کو میراث نہیں ملے گی، اور امام ابو حنیفہ کا قول یہ ہے کہ ملے گی، اور حنابلہ کا بھی یہی مذہب ہے. اذکر دلیل رد المال لبیت المال مبینا درجته فی ترتیب الورثہ عند الجمہور. بیت المال کو جو ہے وہ رد کب کیا جائے گا، یعنی مال کب بیت المال کو دیا جائے گا، تو یہاں آپ ذکر کریں گے جو جمہور کا جو مذہب ہے وہ آپ ذکر کر دیں گے. پہلے اصحاب الفروض ہیں، اس کے بعد عصبات ہیں، پھر جو ہے وہ رد اعلی ذوی الفروض بالنسب ذوی الفروض، اور اس کے بعد جو ہے وہ ذوی الارحام ہیں وہ بھی نہ ہوں. ہاں یہ رد جو یہ آپ ذکر کر دیں گے بھئی تیسرا اس کا درجہ ہے رد اعلی ذوی الفروض. الفصل الرابع احوال ذوی الفروض. یہ جو ہے صرف یہ پہلا یہاں پر یہ پڑھ لیتے ہیں، پہلا ایک ہی مسئلہ صرف احوال الاب. والد اب اگر کسی کے ساتھ کسی مسئلے میں آ جائے، فرائض کے کسی مسئلے میں، تو اس کے فرمائے کہ اس کی 3 حالتیں ہوں گی. یا تو والد کا چھٹا حصہ ہوگا، یا چھٹا حصہ پلس عصوبت، یا صرف جو ہے وہ عصوبت اس کو ملے گی باقی حصہ. چھٹا حصہ کب ملے گا؟ وجود ایون جب بیٹا ہوگا مسئلے میں تو والد کو چھٹا حصہ ملے گا. یہ دیکھیں مسئلہ یہ باپ ہے اور بیٹا ہے، والد کو چھٹا حصہ دے دو، باقی بیٹے کا. دلیل کیا ہے؟ شیخ نے ذکر نہیں کیا اپنی کتاب میں، یا دلہ میں نے ذکر کیے ہیں. وَلِأَبَوَيْهِ لِكُلِّ وَاحِدٍ مِّنْهُمَا السُّدُسُ مِمَّا تَرَكَ إِنْ كَانَ لَهُ وَلَدٌ، کہ والدین کو جو ہے وہ ہر ایک کو چاہے باپ ہو یا ماں ہو اس کو چھٹا حصہ ملے گا میراث میں سے. إِنْ كَانَ لَهُ وَلَدٌ، اگر اس کی اولاد ہوگی میت کی، تو میت کی یہاں پر اولاد ہے یہ ہے، تو میت کے باپ کو کتنا ملے گا؟ چھٹا ملے گا. اچھا جی، فرمائے کہ اگر اور کبھی کبھی یہ ہوگا کہ والد کو چھٹا بھی ملے گا اور عصوبت بھی ملے گی. یہ کب؟ وجود بنت، جب بیٹی ہوگی اور بیٹا نہیں ہوگا. یعنی ایک مسئلہ اس میں صرف میت کا وارث جو ہے ایک اب ہے اور ایک بنت ہے، تو اب کو تو چھٹا حصہ دے دو، ایک مل گیا. بیٹی کو کتنا ہے؟ آدھا دے دیا. اب آدھا اس کو دیا، 6 میں سے مسئلہ بنایا تو 3 اس کا آدھا ہوا اور ایک یہ چھٹا، تو 3 اور 1 4 ہوگا. 2 باقی بچے، باقی بھی اب لے جائے گا عصوبت. تو یہ کیا لے کے جائے گا؟ فرضی حصہ بھی لے جائے گا، عصوبت بھی لے جائے گا. دلیل کیا ہے؟ للآیہ ودلیل دلیل تو یہ ہے کہ والد کی اولاد ہے تو والد کا کتنا ہے؟ چھٹا ہے، یہ حصہ ہے چھٹا حصہ ہم نے دے دیا. عصوبت کی کیا دلیل ہے؟ الحقوا الفرائض بأهلها فما بقي فهو لأولى رجل ذكر، بخاری میں حدیث ہے. فرائض جو ہے ان کے جو اہل ہیں ان کو دے دو، جو بچ جائے سب سے پہلے جو ہے وہ نزدیک جو مرد ہیں میت کے اس کو دے دو. اور وہ کون ہے؟ سب سے پہلے نزدیک بیٹا ہے، پھر اب ہے، لیکن اس مسئلے میں تو بیٹا نہیں ہے، تو اب جو یہاں پر سب سے نزدیک ہے تو اس کو باقی مال بھی دے دو. یہ اس کی دلیل. کبھی کبھی اب جو ہے صرف باقی لے کر جائے گا، فرض میراث اس کی نہیں ہوگی. وہ کب؟ عدم وجود الولد، جب اولاد ہو ہی نہیں میت کی. یعنی ایک شخص کی ایک عورت کی وفات ہو گئی، پیچھے اس کا ایک خاوند رہ گیا اور ایک جو ہے وہ اس کا والد ہے. آپ سے فرمائیں کہ فَإِن لَمْ يَكُنْ لَهُ وَلَدٌ وَوَرِثَهُ أَبَوَاهُ فَلِأُمِّهِ الثُّلُثُ، میت کی اولاد نہ ہو اور اس کے وارث جو ہے وہ اب والدین ہوں تو ماں کو تیسرا ملے گا. بھائی باپ کو کتنا ملے گا؟ فرمایا کہ فَدَلَّ عَنِ الْبَاقِي لِلْأَبِ، اب ماں کا حصہ ذکر کر دیا، باپ کا نہیں، کہ تو پتہ چلا کہ باپ کا باقی ہے نا بھائی، جو باقی رہ گیا وہ باپ کا ہے. تو یہاں پر آپ کیا کریں گے؟ نص، آدھا حصہ زوج کو دے دیں گے. وَلَكُمْ نِصْفُ مَا تَرَكَ أَزْوَاجُكُمْ إِن لَّمْ يَكُن لَهُنَّ وَلَدٌ، اس کی دلیل یہ ہے. زوج کا آدھا حصہ کیا ہے؟ اس کی دلیل یہ ہے کہ وَلَكُمْ نِصْفُ مَا تَرَكَ أَزْوَاجُكُمْ إِن لَّمْ يَكُن لَّهُنَّ وَلَدٌ. اب یہاں پر دیکھیں جو اولاد تو ہے نہیں، تو نصف اس کو دے دو، باقی جو ہے یہ اب لے جائے گا. تو یہ جو آج کا درس ہے، اگلے درس میں انشاءاللہ دادا کی میراث کے بارے میں پڑھیں گے. واللہ اعلم وصلی اللہ علی نبی